محترم حاضرین و مسامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع آئی لو محمد کا جو وواد غصہ لوگوں کے اندر ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا ملک ایک بار پھر ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو ہمارے جذبات کو آہت کرتا ہے۔ آئی لو محمد مہم کو اٹھانے سے کمیونٹی میں آکروش پیدا ہوتا ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ کیا انہوں نے ہمیں غصے میں سڑکوں پر اترنا سکھایا ہے یا انہوں نے صبر، تحمیل اور حکمت سکھائی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ بلا شبہ عظیم کردار، اعلیٰ کردار والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر اور تحمیل کا بہتر نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں، تم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہو، تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارے اور اس کے بیچ دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ سڑکوں پر نکلنا اور تشدد میں ملوث ہونا اور املاک کو نقصان پہنچانا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں شکست دے، لیکن زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ پاک نرم اور مہربان ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ نرمی کو وہ چیز دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سڑکوں پر اترتے ہیں تو ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں یا ہم ان کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں؟ پرتشدد مظاہروں سے ہماری امیج خراب ہوتی ہے۔ دنیا اسلام کو تشدد سے جوڑنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اسلام خود امن کے بارے میں ہے۔ اس سے بے گناہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سرکاری املاک کو نقصان ہوتا ہے، تجارت میں خلل پڑتا ہے اور عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گرفتاریاں، مقدمے، خاندانی نقصان اور ان سب کی وجہ سے ہمارا پیغام تشدد کی خبروں میں گم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں قانونی ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ عدالتیں، درخواستیں اور پرامن مذاکرات۔ یہ ایک مذہب معاشرے میں تربیت طریقے ہیں۔ اپنے کردار سے اسلام کی ترجمانی کریں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارے اچھے کردار سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے چاہیے۔ لوگوں کو نبی کی حقیقی تعلیمات سے متعارف کروائیں۔ تشدد مطلب ہنسا سے نہیں۔ آئیے ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو امن اور افہام اور تفہیم لائے۔ پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا محض نام کے مسلمان ہیں؟ قرآن کہتا ہے، صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئیے امن، صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کریں۔ یہی سچا آئی لو محمد ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، نہ کہ سڑکوں پر نعرے لگانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پرامن اور محفوظ معاشرہ دیں جہاں اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی جا سکے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔